بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، زوڈنگ کنسلٹنٹ ہیں، علم الاعداد کے ماہر ہیں. آج ان سے کچھ بات کرنی ہے جی خان صاحب کے بیان کے حوالے سے. عمران خان صاحب کا بیان آیا ہے کہ جی 30 مئی کو سپریم کورٹ کے ساتھ میرا میچ ہے. اب وہ میچ کون جیتتا ہے؟ خان صاحب تو اپنا تیاری کر کے بیٹھے ہیں کہ جی میں نے میچ آنا ہے، اور میچ جو ان سے براہ راست دکھانے کی بھی وہ گزارش کی گئی ہے کہ جی وہ بھی کہا گیا ہے کہ جی براہ راست دکھایا جائے گا. اور خان صاحب کی یہ خواہش بھی ہے کہ جی دکھایا جائے اور عوام کے سامنے سارا کچھ کھل کیا ہے. نیب ترمیم کیس ہے جی، جس کی 30 مئی کو خان صاحب کی پیشی ہے سپریم کورٹ میں بذریعہ ویڈیو لنک. آگے کیا ہو رہا ہے وہ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر، سپریم کورٹ کے ساتھ میچ پڑ گیا، اب میچ کس طرف جا رہا ہے؟ آئی کے کھیلتے ہی میچ ہیں سر، ایز اے اسپورٹس مین تو جیت جاتے ہیں. ویسے یہ تو کوئی فرینڈلی میچ ہے، یہ کوئی اتنا جارحانہ میچ نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ اس وقت آئی کے از ان اے وننگ پوزیشن. تو اس میں مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا کہ کوئی بہت ہارڈ میچ ہونے جا رہا ہے. بس ٹھیک ہے، گاڈ ہیز ہز اون پلانس. اللہ اپنے پلان خود کرتا ہے. اللہ نے جس سے جو کروانا ہوتا ہے نا وہ کروا لیتا ہے، نہ اس میں کسی کے عمل دخل کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی کا عمل دخل جو ہے وہ اس میں ہوتا ہی ہے. مالک بے نیاز ہے، وہ کائنات کا واحد کارساز ہے. وہ جو کرتا ہے نا وہ بیسٹ آف دی بیسٹ کرتا ہے. اور اس وقت جو حالات ملک کے جا رہے ہیں نا، بہت کچھ ٹرن ہونے جا رہا ہے. یہ میں کریڈٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کریڈٹ لینے کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن صرف یاد دلانے کے لیے کہ میں نے بارہا عرض کی کہ مئی کا دوسرا ہفتہ بہت کچھ بدلے گا. بالکل ایسے ہی ہوا. ٹھیک ہے، اور مئی کے دوسرے ہفتے نے بہت کچھ بدلنا شروع کر دیا ہوا ہے. بہت بڑی ہیپننگز انٹرنیشنل ہورائزنز کے اوپر ہو رہی ہیں، اور ان جو ہے ہیپننگز کا اثر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کو آئے گا، اور بہت بڑا دھچکا آئے گا. اور جب بڑوں کو دھچکا لگے گا نا تو چھوٹے آپ ہی سجدے ہو جائیں گے، کوئی رولا نہیں ہے. یعنی کہ جھٹکا لگنا ہے. ابھی مئی تو سر ختم ہو گیا نا، تقریباً ختم ہونے والا ہے. مئی نے اپنا کام شروع کر دیا ہوا ہے سر. مئی، جون، جولائی، ابھی تو سارے 3 مہینے آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ 3 مہینے بہت اہم ہیں اور اس میں احتیاط ہے. 3 مہینے اس لیے اہم ہیں کہ سال کا سیکنڈ ہاف جو ہے وہ مکافات عمل کا ہے. یعنی پہلے 6 مہینے میں جس نے جو کیا ہے آخری 6 مہینے میں وہی کاٹے گا. پہلے 6 مہینے میں یہ 8 کا عدد ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ کائنات کا پورا نظام اللہ نے ایک سنکرونائزیشن میں رکھا ہوا ہے. کائنات کا پورا نظام اللہ نے ایک خاص سسٹم کے تحت بنایا ہے. اور اگر آپ کو جو ہے وہ کچھ سسٹم کی تھوڑی بہت سمجھ آنی شروع ہو جائے تو آپ اس کو بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کدھر جا رہی ہیں. 8 کوئی ویسے بھی اگر آپ دیکھیں نا تو 8 کو اگر انگلش میں لکھیں تو وہ 2 سرکلز ہیں جو اوپر نیچے رکھے ہوئے ہیں، گھوم کے وہیں پہ دوبارہ اور اردو یا عربک میں لکھیں تو وہ ایسے ہے جیسے وہ مطلب دونوں طرف یہ کانسیکوینسز کا اشارہ ہے کہ پہلے حصے میں جو کریں گے سیکنڈ حصے میں وہ بھگتیں گے. اچھا کریں گے اچھا مل جائے گا، برا کریں گے تو برا مل جائے گا. تکلیف میں جو لوگ ہیں ان کو ریلیف مل جائے گا، اور جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں وہ پھنسنے کے چانسز ہیں. وہ انٹرنیشنل ہورائزنز کے اوپر بھی پھنس جائیں گے، خواہ وہ فلسطینیوں کے قاتل ہوں، خواہ وہ کسی طرح کے بھی قاتل ہوں. بالکل. اور دوسری چیز، پاکستان کے تناظر میں نے جتنا کہ مجھے آتا ہے جی، میں کبھی کلیم نہیں کیا کہ مجھے کچھ زیادہ آتا ہے، لیکن پاکستان کے تناظر میں بہت اہم ہیپننگ شروع ہوگی ارشد شریف کے کیس سے. ارشد شریف کا کیس اتنا بڑا ڈینٹ ڈالے گا کہ آپ کی سوچ ہے. ارشد شریف کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، خواہ اس میں کوئی پولیٹیشنز ہیں، خواہ کوئی ادارے کے لوگ ہیں، خواہ کوئی بھی ہے. اللہ کی طرف سے سر یہ قدرت کا نظام ہے جو پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتا. یہ قدرت کا نظام ہے جس نے بڑے بڑے نمرود، شداد، فرعون، بڑے بڑے جو ہے وہ سردار وہ رہنے نہیں دیے. بڑی بڑی امپائرز نہیں رہیں، ہزاروں سال کی سلطنتیں نہیں رہیں. وہ جو خود کو 2500 سال کا بادشاہ سمجھتا تھا رضا شاہ پہلوی ایران میں، وہ نہیں رہا. تو باقی تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے.
بالکل ٹائم ہیز ہز اون پلانس، ٹائم ہیز ہز اون پلانس، اللہ ہیز ہز اون پلانس. اگر اللہ یہ کہتا ہے نا کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں، تو زمان کی ایک ڈیفینیشن، بہت ساری ہیں لیکن ایک ڈیفینیشن ٹائم بھی ہے. ٹائم ساورن ہے، اللہ بھی ساورن ہے. بالکل. تو وقت کے اوپر بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے، اللہ کی ول کے اوپر بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے. جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے کرے. اب 30 مئی کو بتائیں ڈائیلاگز ہوں گے، خان صاحب کے کس پوزیشن میں ہے، کیا کہتے ہیں ان کا ذائچہ کہ اس ٹائم پہ وہ اسٹرانگ ہے؟ خان صاحب بہت اسٹرانگ ہے سر، آئی کے بہت اسٹرانگ ہے، آئی کے کی پوزیشن بہت کمال کی پوزیشن ہے. ہاں ابھی میں نے آپ کو بار بار عرض کی کہ یہ کوئی اگر آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک دم سے ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی، دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ جائیں گی، کبھی بھی نہیں ہوگا. ایسے نہیں ہوگا اور اتنی جلدی نہیں ہوگا. یہ اتنی جلدی بھی نہیں ہوگا. یہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ مہینے شاید لگ جائیں گے، کم از کم 2 مہینے تو لگ جائیں گے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. سر لاہور میں ٹریبیونل نہیں بنایا جا رہا اور حلقے کھولنے کی بات ہو جائے گی. اگر کھولیں گے تو پھر وہ جو سا ہے ایک بل بھی پیش کیا گیا پنجاب اسمبلی میں حد تک کہ عزت والا، تو وہ بھی پاس ہو گیا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی ہماری اجازت کے بغیر یہ پاس کیا گیا. سر اب یہ صحافت کے بھی اصول اب سامنے آ رہے ہیں. کوئی بات نہیں سر، یہ سارے اصول بدلیں گے، سارے قانون ریورٹ ہوں گے، سب کچھ بدلے گا. ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یہ کیس یہ کینسل ہو جائے گا؟ کبھی کے دن کبھی کی راتیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ کیس جو ہے نا، یہ جو بل ہے یہ واپس ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے اس کی پینک میں اضافہ ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ پنجاب حکومت کے اوپر دباؤ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ اگلے 2 مہینے جو ہیں یہ تینوں جگہ کے اوپر، سندھ، پنجاب اور فیڈرل، بلوچستان پہ بھی دباؤ آئے گا لیکن شاید اتنا نہ آئے، لیکن سندھ، پنجاب اور فیڈرل یہ تینوں کے اوپر تو بہت بھارا ٹائم آ رہا ہے. اس کے علاوہ میں نے عرض کی تھی کہ کشمیر، گلگت اور گوادر، یہ تینوں جگہ جو ہیں وہ بھاری ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے بارڈرز کے اوپر دباؤ آ رہا ہے. سو ایڈا سکون نہ جون جولائی لنگڑ نہیں لگا. اچھا سر، ایک اور چیز، رؤف حسن صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا. عمران خان صاحب نے کہا ہے جی مجھے پتہ ہے کہ یہ کس نے کروایا ہے اور ایسے واقعات مزید بھی ہوں گے. تو کوئی بات نہیں ہے سر، قربانی تو دینی پڑتی ہے، پھر کیا ہوا. یعنی کہ اور بھی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں؟ سر چانسز ہیں بالکل. اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک فرسٹریشن کے مووز ہیں. یہ اچھا، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ سر ہماری برداشت اب ختم ہو گئی ہے، اب ہم سڑکوں پہ آئیں گے رؤف حسن جیسے اور معاملات ایسے کچھ ہوئے تو. میں نے عرض کیا کہ چیزیں تو اس طرف جا رہی ہیں اور جو ہیں وہ چیزیں الجھیں گی. ابھی اتنا آسان نہیں ہے سر. سر عوام سڑکوں پہ آتی نظر آ رہی ہے؟ چیزیں بدلیں گی. گرمی بہت ہے. کوئی گل نہیں سر، گرمی ہی لگ کے آئے گی. ہو سکتا ہے وہ جو کہیں جو ہے وہ حدت ٹھنڈی پڑ گئی ہوئی ہے، وہ گرمیاں تو زیادہ جاگ جائے گی. سر یہ گرمی پڑے گی، اے سی بند ہوں گے، بجلی کے بل آئیں گے، ٹیکس لگیں گے، بالکل نیا بجٹ آئے گا اور بڑا کچھ آئے گا، تو پھر کچھ نہ کچھ تو اور بھی آ جائے گا نال، پھر اس کے ریٹیلیشن بھی آ ہی جائے گی. بالکل. اچھا سر، خان صاحب کا ایک اور مطالبہ بھی آیا ہے کہ جی ان کے بیان میں کہ جی نواز شریف، زرداری، شہباز شریف، یہ جتنا پیسہ باہر پڑا ہے ان کو لے کے آئیں، کب تک یہ عوام کا خون چوسیں گے، عوام سے پیسے نکلوائیں گے. اب خان صاحب شروع سے یہی کہتے آئے ہیں کہ جی ان کا پیسہ واپس آنا چاہیے، مگر گیا ہوا پیسہ کہاں واپس آتا ہے. خان صاحب نے پھر فرمائش کر دی ہے. پاکستان کا پیسہ واپس آنے کے چانسز تو ہیں، لیکن ابھی کچھ سال ویٹ کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے 10 سال ویٹ کرنا پڑے. واپس آ سکتے ہیں پیسے؟ 10 سال 15 سال بعد ہو سکتا ہے کہ یہ سارے ویلاز بک کے پاکستان میں پیسہ آ جائے. آنا تو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. یہ پیسہ سارا واپس سر یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہونا ہے، کیونکہ وہ جو طاقتیں جو ہے وہ ڈیل کر کے اور ایکسٹینشنز وغیرہ لیتی رہتی ہیں، یا اپنی کے لیے، یا کوئی ڈیوائڈ اینڈ رول والی طاقتیں ہیں، تو وہ طاقتیں اب آہستہ آہستہ نیچے جائیں گی. ہو سکتا ہے عوام ہی متحد ہو جائیں، ہو سکتا ہے کوئی جو شعور ہے وہ جو اتنا زیادہ آ گیا ہے، جو 10-15% رہ گیا وہ بھی آ ہی جائے. اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. سر ہاں، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ججز کو جو سا ہے نا، اب خیال آ گیا ہے، ججز کا خوف ختم ہو گیا ہے، اب ججز جو سا ہے وہ
فیصلے دینے شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح ہی پرویز الہی صاحب رہا ہو گئے, اور باقی جو ان سے ابھی اندر ہیں ان کا کیا رہائی قریب ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب دیکھیں, میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے میڈم یاسمین راشد صاحبہ, عمر سرفراز چیمہ, اعجاز چودھری صاحب, میاں محمود صاحب, یہ 4-5 لوگ جو مطلب میں نے سب کا ذائچہ ان میں سے نہیں دیکھا, لیکن میں نے کچھ دوستوں نے میڈم کا ذائچہ دیا تھا مجھے, اور عمر سرفراز چیمہ صاحب کا ذائچہ میں نے دیکھا. ادھر سے میں نے جو ہے نا 1-2 اور ذائچے دیکھے, اس میں مراد سعید بھی ہے. تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا یہ بہتری کی طرف اب آئیں گی, آزاد ہوتے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں سر ٹائم لگتا ہے. بہار آتی ہے تو کونپلیں تھوڑی تھوڑی پھوٹتی ہیں, ایک دم سے درخت کا بیج نکل کے پھلدار درخت نہیں بنتا, ٹائم لگتا ہے. چیزیں خراب ہونے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ چیزیں ٹھیک کرنے میں ٹائم لگا ہے. یعنی اگر آپ سمجھ لیں کہ یہ جو 2 سال میں پاکستان کو نقصان ہوا ہے یہ اگلے 2 ڈیکیڈز میں پورا ہوگا, یہ 20 سال میں پورا ہوگا. ہاں, راستہ جس وقت جب چلنا شروع ہو جائے گا تو پھر یہ آہستہ 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 بہتری کی طرف آ جائے گی. میں اسی لیے تو بار بار کہتا ہوں کہ ہماری جو جنریشن ہے اس نے تو جو دیکھنا تھا دیکھ لیا. ہماری آنے والی جنریشن کا پاکستان میں مستقبل سکیور ہے, اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے, مجھے کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, ہم لوگ پتہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے, بے شک اللہ کی طرف سے ہی آئیں اور اللہ کی طرف ہی جانا ہے, تو اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں پاکستان ٹھیک ہو جائے, نہیں ہوئے گا تو ساڈے بچے والی تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. جی ہماری دعائیں سر ابھی ہو جائے. سر ججز کا بڑا اہم کردار دیکھ رہے ہیں, آگے عدالتیں کیا فیصلے کر رہی ہیں؟ ابھی چیزیں بدلیں گی سر. میں نے وہی عرض کیا کہ ابھی مطلب آپ سرفیس کو دیکھ کے نا تو اس کی ڈیپ ڈیپتھ میں چیزوں کو بھی مینیج نہیں کر سکتے. لاہور ہائی کورٹ میں ہلچل مچنے والی ہے, ہو سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے عہدے چینج ہو جائیں. میں نے کچھ چیزوں کے ذائچے دیکھے, مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہلچل مچتی ہوئی نظر آ رہی ہے. استعفے آ رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ استعفے تو نہیں آئیں گے, کچھ نہ کچھ اور چیزیں آ رہی ہیں, تبادلے ہوں گے, کچھ ہوگا. ٹھیک ہے بھی مجھے ایگزیکٹلی سیدھی بات ہے یار, میں جتنا مجھے آتا ہے اتنا ہی بتا سکتا ہوں. کہانیاں سنانی ہوں تو بہت اچھا ہی میں ایم اے ویری گڈ اسٹوری ٹیلر. میں بچپن سے کہانیاں تو بہت اچھی سناتا ہوں, لیکن کام دیانتداری سے کرنے کی کوشش میں کہانیاں جو کہتا ہے وہی بتاتا ہوں. بالکل, تو وہ تو میں اس میں تو سیدھی سی بات ہے, یہ چیز میرے سامنے نہیں ہے. لیکن ہاں مجھے جو ہے حالات چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ویریشنز کے اعداد بہت ہیں, خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ میں تو بہت ویریشنز ہیں. اچھا, اوپر تلے بہت ویریشنز ہیں. ہو سکتا ہے چیزیں جو ہیں وہ جس پیس پہ جا رہی ہیں اس پیس پہ نہ جائیں, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ خطرناک ہو جائیں, ہو سکتا ہے اس سے کم ہو جائیں. لیٹ دا ٹائم ٹو ڈیسائڈ. بہت شکریہ سر. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہی کہنا ہے کہ جی مئی جون جولائی یہ 3 مہینے جو سا ہے نا بہت زیادہ ویریشن کا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جی اس میں کیا ہوتا ہے, اور آگے جو خان صاحب کا 30 مئی کا وہ ہے اس میں خان صاحب اپنا کھیلیں گے, اور دیکھتے ہیں جی اب خان صاحب کا کھیل کہاں تک جاتا ہے, اور خان صاحب کی جیت ہوتی ہے یا جیت وہ جائیں گے. جیت کچھ نہیں ہے, خان صاحب آ جائیں گے, جیت جائیں گے. جی بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.